طرح سے بڑھیا نے جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوایا تھا۔ مومن کی جنت ماہ رجب افق عالم پہ طلوع ہو چکا ہے۔ مہینہ اتنا عظیم ہے، خالی اگر کسی کو کوئی مبارک دے کے کہے کہ رجب کی مبارک، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کو رجب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آنکھوں سے خیر مبارک ہو۔ میرے ساتھی نے میرے پاس امام ششم سے پوچھا گیا مولا رجب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا رجب جنت میں بہنے والی ایک نہر کا نام ہے جس کا ذائقہ علی کی ولایت کی طرح۔ زبان سے بولو اس طرح، ہر بات پہ واہ واہ نہ کیا کرو، ہر بات پہ چپ نہ رہا کرو۔ بعض باتیں بندے اپنی جہالت سے کر جاتے ہیں، پھر اس میں زبردستی بھی ٹھوستے ہیں جی داد بھی مجھے ضرور چاہیے۔ قبلہ نے سبقت لسانی سے کہا ہوگا، بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہے کہ جی سر پہ چادر آتی تھی، پاؤں پہ نہیں آتی تھی، پاؤں پہ آتی تھی چادر پہ نہیں آتی تھی۔ تم نے بھی وہی روش اختیار کر لی، نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، یہ غریب نہیں تھے۔ علی نے اندھے فقیر کو بیت المال سے 70 اٹھ نہیں دیے تھے، اپنی جائیداد سے ادا ہوگا۔ بات اصول کی ہونی چاہیے۔ غریب وہ ہوتا ہے جو سست ہو، سست وہ ہوتا ہے جو کاہل ہو۔ سیدہ عالمیہ کی چادر، میں چادر پڑھنا تھا، بی بی کی چادر پڑھنا تھا۔ بی بی کی چادر اللہ رسول کے درمیان پردہ نہیں، اللہ رسول کے درمیان خود زہرا پردہ۔ اس چادر کی عزت کیا، اس چادر کا مقام کیا؟ مناقب ابن اشارہ شوق ہے، نہایت پڑھی لکھی شخصیت، قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما، سخاوت صاحب قبلہ فاضل شخصیت تشریف فرما، قاضی وزیر صاحب جناب سیدہ کی مہر بھی ہے اور کرم بھی۔ میں بڑی توجہ کے ساتھ فکرات کرنے والا ہوں، یہ کالی کملی کہاں سے ہے؟ پیغمبر پہلی وحی کے بعد گھر آئے، کہا خدیجہ مجھے چادر دے۔ فاطمہ کی ماں نے چادر اٹھائی، کالے رنگ کی چادر، ادھر خدیجہ نے چادر اٹھائی، ادھر سے آیت آ گئی۔ میں کہتا ہوں کیا کہنے ماں کے، کیا کہنے بیٹی کے؟ ماں چادر اٹھا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے، بیٹی چادر اٹھا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور ایک دن شفا خانے زہرا میں رسالت آئی، ایک چادر میں پاک کیسے آئے؟ ایک کمرے میں لکڑیاں اکٹھی کرو، ایک وقت آئے گا کہ ایک لکڑی بھی اور نہیں جا سکے گا، لیکن اگر لائٹ اکٹھی کرنی شروع کر دو، جتنی مرضی، آل محمد کے جسم کثیف نہیں لطیف ہے، اور اندر 5 نہیں ایک اکٹھا ہو رہا تھا۔ اسی لیے تو حدیث ہر بندے کو فکرہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، جسے سمجھ نہ آئے اسے 100 جہان میں چھٹی ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر سلام نے خالی ایک فکرہ کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ طریقہ یہ تھا علی کو بھی سلام کرتا، بطول کو بھی سلام کرتا، حسن کو بھی سلام کرتا، حسین کو بھی سلام کرتا، خالی رسول کو سلام کیوں کیا؟ جبرائیل کو پتا تھا علی تب تک علی تھا جب تک چادر سے باہر تھا، فاطمہ تب تک فاطمہ تھی جب تک چادر سے باہر تھی۔ حسن جس کو سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، معرفت دکانوں پہ نہیں ملتی، حسین کی بات آ کرتی ہے۔ حسن چادر کے باہر تھا تو حسن تھا، حسین چادر کے باہر تھا تو حسین تھا، لیکن یہ اندر جمع نہیں ہوئے تھے، مکمل ہو گئے۔
حسین آ گئے، علی آ گئے، آخر میں خود وہ آ گئی جیسے رسالت جفا مانگتی، جس کے دروازے پر فلک والوں کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، جس کے دروازے پہ دونوں جہان کے فقیر بھیک مانگنے آتے ہیں، رحمت للعالمین جس کی چادر سے سکون ڈھونڈتا ہے، جو محمد کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر کا نام ہے، جو اللہ کی عدالت میں رحم کی آخری اپیل ہے۔ وہ آ گئی۔ اب سنیے، میں ایک فکرے میں چادر زہرا کی عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ حسین آئے، تھوڑا کرو ادھر، حسین آئے اور چادر تطہیر کے باہر پورا مجمع بے شک شکر میں چپ کر گئے۔ فائدہ تھی صرف قاضی صاحب ہلکا سا بول پڑیں گے، مجھے میری محنت وصول ہو جائے گی۔ کائنات کا حسین وہ چادر کے باہر آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگے نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ حسین کے مزاج سے واقف ہو، یہ اللہ کی نماز پڑھتے رسول سے بغیر پوچھے پوچھ پر چڑھ جاتا ہے۔ زبان ہو تو میرے ساتھ بولنا، سامنے ہلانا، بولے گا وہی بندہ جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہے۔ جو حسین اللہ کی نماز پڑھتے رسول سے بغیر پوچھے اس کی پوچھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ حسین نے نہیں پوچھا تھا نانا اجازت ہے آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا میں آپ کی پوچھ پر سوار ہو جاؤں؟ اسی حسین نے آ کر پوچھا چادر زہرا کے باہر کھڑے ہو کر اجازت ہے میں اندر داخل ہو جاؤں؟ پتہ چلا محمد کی مسجد اور ہوتی ہے، فاطمہ کی چادر تبلیغ ایک طرف۔ قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائے، پوری دنیا کے لوگوں سے پوچھو جو شیعہ ہوئے کہ تم کیوں شیعہ ہو، انہیں جواب ملے گا حق کے زہرا۔ 99% لوگوں کے شیعہ ہونے کی واحد وجہ سیدہ کا حق، جس کے لیے علی ہو، جس کے لیے سید ابن خلدون نے اپنے استاد سے پوچھا کہ دے دیتے وہ حق، بی بی سننا دے دیتے، بی بی آئی تھی حق دے دیتے، اس نے بڑا عجیب فکر تھا، اس نے کہا وہ پاگل نہیں تھے، شیطان کے ولی بھی کبھی پاگل ہوئے۔ کبھی پچھلے دنوں ناروال میں نے چوک پہ تقریر کی تھی، مولوی صاحبان کو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے خرچہ کرا، میں نے کہا مفت میں خرچہ کیا ہے، ناروال سے لے کے سپریم کورٹ تک علماء کرام کی جوتیوں کی خاک ہے ناصر عباس، لیکن جس جگہ پہ تم کو ہو میں اپنے کہے ہوئے فکرے کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجمع کے اندر اٹھ کے بندے نے کہا کہ سنی لڑکی کی شادی شیعہ سے نہیں ہو سکتی، میں نے کہا بکواس بند کر، حضرت ابو بکر سے بڑا سنی کوئی نہیں، محمد سے بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ سنی ثابت کر دوں، کائنات کی جس عدالت میں کہو میں حضرت محمد مصطفیٰ کو شیعہ ثابت کرتا ہوں۔ یہ ستر اللہ کا سیالکوٹ میں جو حضرات وہاں جاتے وہ جا کے پتہ کر لے آل محمد کی قسم، یہ اس وقت پاکستان کا وزیر
ایسی بات کسی کے اس مولوی نے خود چھیڑنا شروع کر. میں نے کہا امیر المومنین نے فرمایا, میں مولا علی کا نام نہیں لیتا ہوں, میں جب بھی ٹیلی ویژن پہ تقریر کرتا ہوں صرف امیر المومنین, علی کے علاوہ کوئی ہو تو کسی کا نام لو. امیر المومنین نے فرمایا. اس نے بھی تھوڑی دیر بعد امیر المومنین کے بات کرنا شروع کر دیا اور مقصد کوئی اور. تھوڑی دیر بعد میں نے لقب تبدیل کر لیا. میں نے کہا کہ مولا کائنات نے فرمایا. میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ بڑی چمن ماری ہے. تھوڑی دیر بعد میں نے کہا سراج السالکین امام العارفین یاسوب الدین مولا علی نے فرمایا. اس نے پینسل سے نیچے کیمرے سے ہاتھ کر کے لکھ لیے. اس کی ماری دوست کہا ہے یاسوب الدین امام العارفین رضوان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا. میں نے کہا مولوی جڑ گئے نقل اتارنے پر. میں نے کہا لے مولوی اب تیار ہے. میں نے کہا میرے ساتھ امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن علی کیوں آئی ہے. میں جانیں قربان کروں اتنا مہنگا نہیں تھا باغ فکر کہ زہرا کے جہری میں چلی جائے.